ٹائٹینک، جسے رائل میل شپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، برٹش لگژری پیسنجر لائن کا ایک ایسا جہاز جسے 1200 دنوں میں بنایا گیا تھا، جس نے 110 سال پہلے اپنا پہلا سفر ساؤتھ ایمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک سٹی کے لیے شروع کیا۔ یہ اپنے وقت کا دنیا کا سب سے مہنگا اور لگژریس جہاز تھا، جس پر 1500 مسافر سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر موجود اس عالیشان جہاز کو دیکھنے آئے تھے۔ اوگسٹ میں خوش آمدید۔ 1900 کی دہائی کے اول میں ٹرانس اٹلانٹک یعنی اٹلانٹک اوشن کے ذریعے مسافروں کی تجارت انتہائی منافع بخش اور آسان سمجھی جاتی تھی، جس میں مالدار مسافروں اور تارکین وطن کی ٹرانسپورٹ کے لیے بحری جہاز موجود ہوا کرتے تھے، جس میں اس وقت کی دو اہم لائنز وائٹ سٹار اور کنارڈ تھیں۔ 1907 کے موسم گرما میں کنارڈ اپنے دو نئے بحری جہازوں لوسیٹینیا اور موروٹینیا کے ساتھ مارکیٹ میں اپنا نام بڑھانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا، جو اسی سال کی آخر میں سروس میں اتاری جانی تھی۔ یہ دونوں لائنز جو اپنے جہازوں کی رفتار اور سروس کی وجہ سے جانے جاتے تھے، اپنے کمپیٹیٹر کو جواب دینے کی تلاش میں وائٹ سٹار لائن کے چیئرمین جے بروس اسمے نے مبینہ طور پر ولیم پیری سے ملاقات کی، جو بیلفاسٹ میں موجود فرم ہالینڈ اینڈ وولف کو کنٹرول کرتے تھے، جنہوں نے وائٹ سٹار کے بیشتر جہازوں کی تعمیر کی۔ دونوں آدمیوں نے وائٹ سٹار لائن کی ایک کلاس بنانے کا منصوبہ بنایا، جو ان کی رفتار کے بجائے آرام کے لیے جانا جاتا تھا۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 جہاز بنائے جائیں گے: اولمپک، ٹائٹینک اور برٹانک۔ 31 مارچ 1909 کو اولمپک پر کام شروع ہونے کے تقریباً 3 ماہ بعد ٹائٹینک پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ دونوں بحری جہاز ایک خاص طور پر تعمیر شدہ گینٹری میں ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے، جو ان کے بے مثال سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے۔ اولمپک، جسے ٹائٹینک کی بہن جہاز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اسے زیادہ تر ہالینڈ اور وولف کے تھامس اینڈریوز نے ڈیزائن کیا تھا۔ عالی شان سجاوٹ کے علاوہ ٹائٹینک میں ایک بہت بڑا فرسٹ کلاس ڈیزائننگ سیلون، 4 لفٹس اور ایک سوئمنگ پول بھی تھا۔ ٹائٹینک، جس کا سیکنڈ فلور دوسرے جہازوں کی نسبتاً فرسٹ کلاس سے بھی زیادہ پیارا تھا، جبکہ تھرڈ فلور اگرچہ معمولی چیزوں سے بنا تھا، پھر بھی ان کی نسبتاً آرام کے لیے مشہور تھا۔ ہال اور مین سپر سٹرکچر کی تکمیل کے بعد ٹائٹینک کو 31 مئی 1911 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے فٹنگ آؤٹ کا مرحلہ شروع کیا، جب جہاز میں مشینری لادی گئی اور اندرونی کام شروع ہوا۔ جون 1911 میں اولمپک کے پہلے سفر کے بعد ٹائٹینک کی ڈیزائن میں معمولی تبدیلیاں کی گئیں۔ اپریل 1912 کے اول میں ٹائٹینک نے اپنے سمندری تجربات کیے، جس کے بعد جہاز کو سمندر کے قابل قرار دیا گیا۔ ٹائٹینک دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ خوشحال بحری جہازوں میں سے ایک تھا۔ اس کا مجموعی رجسٹرڈ ٹنیج 86,328 ٹن تھا، اور جب جہاز کو مکمل طور پر لاد دیا گیا تو یہ 52,000 ٹن سے زیادہ وزن تھا۔ ٹائٹینک تقریباً 270 میٹر لمبا اور 28 میٹر چوڑا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ایمپٹن سے نیو یارک شہر کا سفر کیا۔ ملینئرز اسپیشل کے نام سے مسموم اس جہاز کی کپتانی ایڈورڈ جے اسمتھ نے کی تھی، جو امیر مسافروں میں اپنی مقبولیت کی وجہ سے ملینئرز کیپٹن کے نام سے مشہور تھے۔ سفر کا آغاز تقریباً ایک تصادم کے ساتھ ہوا، تاہم جب ٹائٹینک سے سکشنز نے نیو یارک کو وشال لائن کے راستے میں جھولنے کا باعث بنا۔ حادثے سے بچنے کے لیے 1 گھنٹے کی مشقوں کے بعد ٹائٹینک کا سفر جاری تھا۔ 10 اپریل کی شام کو یہ جہاز فرانس کے شہر چربورگ میں رکا۔ شہر کی ڈوگ ٹائٹینک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت چھوٹی تھی، اس لیے مسافروں کو ٹینڈر کے ذریعے جہاز تک لے جانا پڑتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ٹائٹینک نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ 11 اپریل کی صبح کو لائنز نے اپنا آخری طے شدہ سٹاپ کوئنز ٹاؤن آئرلینڈ میں کیا۔ تقریباً دوپہر کے 1:30 پر جہاز نیو یارک شہر کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں تقریباً 2200 افراد سوار تھے، جن میں سے تقریباً 1300 کے قریب مسافر تھے۔ ٹائٹینک کے سفر کے دوران جیک فلپس اور ان کے کریو ممبرز کو آئس برگ کی وارننگ ملتی رہی، جو کہ پل کے ساتھ ساتھ گزرتے تھے، جہاں سے آگے آنے والی چیزوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ دونوں افراد مارکوئی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور ان کا کام زیادہ تر مسافروں کے پیغامات پہنچانا تھا۔
14 اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے علاقے کے قریب جانا شروع کیا جہاں برف کے بڑے بڑے برگز موجود تھے۔ رات 10:55 پر قریبی لینڈ لائن کیلیفورنیا نے پیغام بھیجا کہ وہ آئس برگ کی وجہ سے وہیں رک گئے ہیں، آپ بھی رک جائیں، لیکن انہوں نے ان کی اس وارننگ کو نظر انداز کیا اور اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ کیپٹن اسمتھ کو وائٹ سٹار لائن کے چیئرمین کی طرف سے اسٹرکٹلی آرڈر تھے کہ ہم نے کم سے کم وقت میں نیو یارک پہنچ کر ایک ریکارڈ قائم کرنا ہے۔ فریڈرک فیلٹ اور اوریجنلی یہ دو ایسے سرچرز تھے جن کا کام ٹائٹینک کے کرو نیسٹ پر تعینات ہو کر آگے آنے والی تمام مشکلات کے بارے میں بتانا تھا، لیکن کرو نیسٹ میں دوربین ناموجود ہونے کی وجہ سے فریڈرک اور اوریجنل کا کام بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اس رات سمندر تو پرسکون تھا مگر سموک کی وجہ سے انہیں زیادہ دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اچانک رات 11:40 پر نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے تقریباً 740 کلومیٹر جنوب میں ایک فٹ بال کے میدان جتنا آئس برگ نظر آیا۔ فرسٹ آفیسر ولیم اور ڈوچ نے جہاز کو ہارڈ اسٹار بورڈ کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسا آرڈر تھا جس میں فوراً جہاز کو لیفٹ سائڈ میں ٹرن کر دیا جاتا ہے۔ ٹائٹینک کو موڑنا شروع کیا گیا لیکن وہ آئس برگ کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے ٹکرا گیا۔ آئس برگ سے ٹکراتے ہی جہاز کا نچلا حصہ ڈیمیج ہو گیا اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کے 5 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا۔ ان کمپارٹمنٹس میں پانی بھر جانے کی وجہ سے اینڈریوز کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جہاز ڈوبنے کی کگار پر ہے، لہٰذا کیپٹن اسمتھ نے فلپس کو آس پاس کے جہازوں کو سگنل بھیجنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، جن میں سے ایک جہاز کارپیتھیا بھی تھا، جس کو 15 اپریل کو رات 12:20 پر سگنل ملا، اور قریب ہی موجود کرناڈ نامی جہاز فوری طور پر ٹائٹینک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کارپیتھیا تقریباً 107 کلومیٹر دور تھا جب اسے سگنل ملا، اور اسے ٹائٹینک تک پہنچنے میں 3 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگنا تھا۔ دوسرے جہازوں نے بھی جواب دیا جس میں اولمپک بھی شامل تھا، لیکن سب بہت دور تھے۔ قریب ہی ایک بحری جہاز دیکھا گیا تھا لیکن ٹائٹینک اس سے رابطہ کرنے سے قاصر تھا۔ کیلیفورنیا بھی آس پاس میں تھا لیکن اس کا وائرلیس رات کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ دوسرے جہازوں کو سگنل بھیجنے کے بعد ٹائٹینک میں موجود لوگوں کو بچانے کے لیے لائف بوٹس اتاری گئی، جس میں سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو بٹھایا گیا۔ ٹائٹینک کی لائف بوٹس کی تعداد برٹش بورڈ آف ٹریڈ کی ضرورت سے زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کی 20 کشتیاں صرف 1178 لوگوں کی جان بچا سکتی تھی، جو کہ مسافروں کی کل تعداد سے بہت کم تھی۔ یہ مسئلہ لائف بوٹس کی گنجائش سے کم لانچ ہونے کی وجہ سے بڑھ گیا تھا۔ لائف بوٹ نمبر 7 جو ٹائٹینک کو چھوڑنے والی پہلی کشتی تھی، جس میں صرف 27 افراد سوار تھے جبکہ اس میں 65 لوگوں کی جگہ تھی، اس لیے لائف بوٹ میں صرف 705 لوگوں کو بچایا جا سکا۔ تقریباً رات 1 بجے تک گرینڈ سیڑھی کے بیس ای ڈیک پر پانی دیکھا گیا۔ بڑھتی ہوئی گھبراہٹ کے درمیان کئی مرد مسافروں نے لائف بوٹ نمبر 14 پر سوار ہونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ٹائٹینک کے ایک کریو ممبر نے اپنی بندوق سے 3 بار فائر کیا۔ اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے فلپس کی پریشانی بڑھتی گئی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاز زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اور ڈوب جائے گا۔ جیسے جیسے ٹائٹینک کا اگلا حصہ ڈوبتا رہا، سٹرین پانی سے باہر نکلنا شروع ہوا، جس سے درمیانی حصے پر ناقابل یقین دباؤ پڑا۔ تقریباً رات کے 2 بجے سٹرین کے پروپیلرز پانی کے اوپر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے، اور صرف لائف بوٹس جو جہاز پر رہ گئیں وہ 3 ٹوٹنے والی کشتیاں تھیں۔ تقریباً رات کے 2:18 پر ٹائٹینک کی روشنیاں چلی گئیں۔ اس کے بعد ٹائٹینک پانی کے اندر جانے کے ساتھ ہی 2 حصوں میں ٹوٹ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے اس حصے کو ڈوبنے میں تقریباً 6 منٹ کا وقت لگا، جو ممکنہ طور پر 30 میل یعنی 48 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا۔ پانی کے اندر جاتے ہی پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ حصہ جس کے اندر اب بھی ہوا موجود تھی ڈوبتے ہی پھٹ گیا۔ سینکڑوں مسافر اور عملہ برفیلے پانی میں چلے گئے۔ دلدل میں ڈوب جانے کے خوف سے لائف بوٹ میں سوار افراد نے زندہ بچ جانے والوں کو لینے کے لیے واپس آنے میں تاخیر کی۔ جب تک وہ واپس روانہ ہوئے، پانی میں موجود تقریباً تمام لوگ سردی کی وجہ سے مر چکے تھے۔ آخرکار ٹائٹینک، جسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا، وہ اپنے ساتھ 1500 لوگوں کو ڈبو گیا۔ 110 سال پہلے ہوا یہ واقعہ آج بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور لوگ اسے آج بھی اٹلانٹک اوشن میں دیکھنے جاتے ہیں۔
جو کہ 110 سال سے اس خوفناک حادثے کی نشانی کے طور پر سمندر کی تہہ میں موجود ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ٹائٹینک سمندر کی تہہ میں موجود نمکیات اور بہت سے بیکٹیریا کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، جس کا اندازہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ٹائٹینک اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ نمبر 1، ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کرتے ہی اپنی پہلی سب سے بڑی غلطی سٹارٹ کر دی، یعنی ٹائم مینجمنٹ۔ کیپٹن اسمتھ کو ٹائٹینک کے مالکان کی طرف سے یہ آرڈر تھے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ٹائٹینک کی سپیڈ کم نہیں کریں گے، اور 7 دن یعنی 17 اپریل 1912 کو کسی بھی صورت میں نیو یارک پہنچ کر رہیں گے۔ آخر 2 دن بعد یعنی 12 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو یہ وارننگ ملتی ہے کہ جس روٹ سے وہ انگلینڈ جا رہے تھے وہاں بڑے بڑے آئس برگ موجود ہیں جو ٹائٹینک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ان وارننگ کو ریسیو کرتے ہی ٹائٹینک اپنے کورس کو 2 بار چینج کرتی ہے آئس برگ سے بچنے کے لیے، لیکن ٹائٹینک کی سپیڈ ذرا بھی کم نہیں ہوتی اور وہ 21.5 نوٹس یعنی 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتا جا رہا تھا۔ اور اس کے مزید 2 دن بعد یعنی 14 اپریل 1912 کو ٹائٹینک کو 7 آئس برگ کی وارننگ ملتی ہے، مگر ٹائٹینک کے کیپٹن اسمتھ ان وارننگز کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنی سپیڈ برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ہم لوگوں نے یہ تو جان لیا کہ سپیڈ بہت زیادہ تھی، لیکن کیا سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹائٹینک ڈوب گیا؟ اگر ہم بات کریں 1912 میں جب ٹائٹینک بنایا گیا تو اس کی اتنی زیادہ پبلسٹی کروائی گئی اور اس کو دا انسنکبل شو کروایا گیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹائٹینک کو بہت زیادہ سیفٹی کو فالو کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس میں 2 مین سیفٹی فیچر تھے۔ نمبر 1، ڈبل باٹم ہل، یعنی ہل کہتے ہیں جہاز کی مین باڈی کو۔ ٹائٹینک کی باڈی میں ہل کی 2 لیئرز ہوتی تھیں، یعنی اگر کبھی ایک ڈیمیج بھی ہو جائے تو دوسری اپنا کام دکھاتی تھی، اور دوسری اس کی ہل میں 16 الگ الگ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ شامل تھے، جنہیں ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر ان میں سے 4 بھر بھی جاتے ہیں تو ٹائٹینک نہیں ڈوب سکتا۔ لیکن یہ آئس برگ جو ٹائٹینک سے ٹکرایا یہ سائڈ پر مین باڈی پر ٹکرایا، جہاں ڈبل ہل کسی کام نہیں آیا۔ نمبر 3، جس رات ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن میں آئس برگ سے ٹکرایا اس رات اوشن کے پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور آسمان میں چاند بھی نہیں نکلا تھا، یعنی ٹائٹینک اپنی پوری سپیڈ سے رات کے اندھیرے میں کنٹینیوسلی انگلینڈ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس لوکیشن پر ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا وہاں ونڈ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اتنی سپیڈ کہ اگر ایک عام انسان وہاں کھڑا ہو جائے تو اس کی آنکھیں نہیں کھلیں گی اور ہوا کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائٹینک کے کرو نیسٹ پر موجود لوگوں کو آئس برگ دور سے نظر ہی نہیں آیا۔ نمبر 4، ٹائٹینک جس آئس برگ سے ٹکرایا اس پر ٹائٹینک کے بو پر لگا ریڈ پینٹ بھی لگ گیا تھا۔ اس رات جن لوگوں کو ٹائٹینک پر موجود ریسکیو شپ سے بچایا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے میں 2.5 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم لگا۔ آج کے ٹائم میں بہت زیادہ ریسرچ، ہولوگرافک امیج اور ایکسپیڈیشنز کے بعد یہ مسٹری سولو کی گئی کہ ٹائٹینک پر 30 فٹ لمبا ایک ایسا سوراخ ہوا تھا جس سے 370 گیلن پانی پر سیکنڈ ٹائٹینک میں داخل ہو رہا تھا، جس کو ٹائٹینک کی لینتھ سے کیلکولیٹ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی شپ کو ڈوبنے میں 2.5 گھنٹے ہی لگیں گے۔ نمبر 5، ٹائٹینک کو سمندر کے نیچے ڈھونڈنے میں 70 سالوں سے زیادہ کا ٹائم لگ گیا۔ یہ ستمبر 1985 میں امریکن اوشن ایکسپلورر رابرٹ بیلرڈ کو سمندر میں 3800 میٹر یعنی 3.8 کلومیٹر نیچے اس جہاز کے 2 الگ الگ پارٹس ملے جو ایک دوسرے سے 600 میٹر دور تھے، یعنی سٹرین اور بو میں 600 میٹر کا ڈسٹنس تھا۔ آج ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 110 سال بعد ریسرچرز نے ROVs کی مدد سے بہت ساری پکچرز لیں اور انہیں 3D گرافکس میں کنورٹ کر کے یہ پتہ چلایا کہ ٹائٹینک کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے سامنے والا حصہ یعنی بو پانی کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا تھا اور جبکہ پیچھے والا حصہ راؤنڈ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ٹائٹینک ڈوبا تو اس کا فرنٹ والا حصہ پانی کو بنا ڈسٹرب کیے سیدھا اوشن کے باٹم میں چلا گیا، جبکہ پیچھے والا حصہ 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اینٹی کلوک وائز گھومتا ہوا اوشن کے باٹم میں جا گرا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کمزور حصے اس سے علیحدہ علیحدہ ہو کر اوشن کے باٹم میں 3.2 اسکوائر میٹر کے ایریے میں جا پھیلے۔ نمبر 6، اس رات ٹائٹینک کے ڈوبنے کے صرف 37 کلومیٹر دور ایک اور جہاز بھی موجود تھا جو چاہتا تو ٹائٹینک کے 1500 لوگوں کی جان بچا سکتا تھا، جو اس رات ٹائٹینک پر رہ گئے تھے، اور اس جہاز کا نام SS کیلیفورنیا تھا۔
لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس جہاز نے آخر مدد کیوں نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے آئس برگ سے ٹکرانے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے ایس ایس کیلیفورنیا نے ٹائٹینک کو آئس برگ کی وارننگ دی تھی، اور وہ خود آئس برگ کی وجہ سے وہی رک گئے تھے، اور ان کے جہاز کے انجنز آف ہونے کی وجہ سے وائرلیس ریڈیو بھی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ جہاز ٹائٹینک کے اتنا پاس تھا کہ ٹائٹینک کے ڈیک پر موجود لوگ اس کو دیکھ سکتے تھے۔ مگر یہ جہاز تب بھی نہیں آیا جب راکٹس اور فلیئر گنز چلائی گئیں۔ رپورٹس میں بتایا جاتا ہے کہ اس جہاز کے اوپر جو کریوز ممبر تھے انہوں نے ان راکٹس کو دیکھا بھی تھا، اور انہوں نے اپنے کیپٹن سٹینلے لوڈ سے کہا بھی تھا کہ ٹائٹینک مدد کے لیے بلا رہا ہے، بٹ کیپٹن نے کہا کہ ٹائٹینک ایک لگژریس جہاز ہے اور اس پر امیر لوگ سوار ہیں، اور وہ اپنی پارٹیز کر رہے ہوں گے، تم لوگ ان سب راکٹس کو سیریسلی نہ لو۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا اور جب تک ڈوب نہیں گیا تب تک ٹائٹینک میں میوزک آن تھا، اور اسی وجہ سے ایس ایس کیلیفورنیا نہیں آیا۔ اور جب اگلے دن صبح ایس ایس کیلیفورنیا اپنے انجنز آن کرتی ہے تو انہیں ایس او ایس کے سگنلز آتے ہیں، اور جب یہ جہاز اس لوکیشن پر پہنچتا ہے تو انہیں صرف تیرتی ہوئی باڈیز ہی ملتی ہیں۔ نمبر 7، ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ تھی پینک۔ بالکل یہ سچ ہے، جیسے کہ میں آپ کو اوپر بتاتا آیا ہوں کہ جب کرو نیسٹ سے آئس برگ کی وارننگ ملتی ہے تو جہاز کو لیفٹ سائڈ پر ٹرن کرنے کا حکم آتا ہے کیپٹن سمتھ کی طرف سے، لیکن اس جہاز کا ویل رابرٹ ہیچنس نامی سیلرز مین کے ہاتھ میں تھا، جس نے پینک میں آ کر جہاز کو لیفٹ سائڈ پر نہیں بلکہ رائٹ سائڈ میں ٹرن کر دیا تھا، یعنی آئس برگ کی اپوزٹ سائڈ نہیں بلکہ آئس برگ کی سائڈ ٹرن کر دیا تھا، اور جب تک اس بات کا احساس ہوتا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور جہاز جا کر سیدھا آئس برگ سے ٹکرا گیا، اور اس آئس برگ کا ویٹ 1.5 ملین ٹنز بتایا جاتا تھا۔ اس طرح اپنے زمانے کا یہ لیجنڈری جہاز اپنے ساتھ بہت سے راز لے ڈوبا، جس کی تلاش آج تک جاری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اوکیسٹ کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تھینک یو۔